امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک بڑی نشانی جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قسطس دنیا جسے ہم آج استنبول کہتے ہیں ایک بار پھر کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اتنے میں شور اٹھے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام اور بیت المقدس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، آپ کی نشانیاں اور آپ کی شان پر بات ہوگی۔ ساتھ میں ہم آپ کو بیت المقدس اور بیت المقدس کے خلاف یہودیوں کی سازشیں اور بیت المقدس کی فضیلت و عظمت بھی بتائیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور ایمان افروز ویڈیو ہونے والی ہے، سو اس کو مکمل دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ 12ویں امام حضرت امام محمد المہدی علیہ السلام۔ آپ 12ویں امام ہیں، نامی محمد اور لقب مہدی ہے۔ ولادت بسعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ امام حسن عسکری کی پھوپھی حکیمہ بی بی امام حسن کو بہت عزیز رکھتی تھیں اور ان کے لیے اولاد ہونے کی شب و روز دعا بھی کرتی تھیں۔ آپ کی پھوپھی جان کا بیان ہے کہ میں ایک روز امام حسن عسکری کے گھر گئی اور حسب عادت ان کو دعا دی تو انہوں نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آج رات یہیں رہو کہ آج رات اللہ مجھے لڑکا عنایت کرے گا۔ میں نے یہ سن کر حیرت سے فرمایا، اے فرزند، لڑکا کس سے ہوگا؟ نرجس یعنی آپ کی بیوی میں کوئی علامات حمل نہیں؟ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے پھوپھی جان، میری بیوی کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ اس کا حمل ولادت کے وقت تک ظاہر نہ ہوگا۔ پس میں رات کو ٹھہر گئی، آدھی رات گزر گئی، میں نے اور بی بی پاک نے تہجد کے نوافل پڑھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ صبح ہونے کو ہے، مگر امام نے جو فرمایا تھا اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے سے مجھے آواز دی، اے پھوپھی جان، جلدی مت کرو۔ میں بی بی پاک کے کمرے کی طرف گئی تو وہ مجھے راہ میں مل گئی، اس پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، سورۃ اخلاص، انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا۔ جو میں پڑھ رہی تھی، بی بی پاک کے شکم مبارک میں وہ بچہ بھی پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور علی نور ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بی بی پاک کا بیٹا زمین پر سجدہ ریز ہے۔ میں نے بچے کو اٹھایا تو امام حسن عسکری کی آواز آئی، اے پھوپھی جان، میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ میں لے گئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں دے دی اور پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کرو۔ پس اس بچے نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی اور جس کا ترجمہ یہ تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے کمزوروں پر احسان کریں، انہیں امامت و سعادت عطا کر کے اور انہیں انبیاء و ائمہ کا وارث بنا کر۔ بی بی حکیمہ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے سبز پرندے اترے، ان میں سے ایک کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا، اسے پکڑو، اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں حکم دے، اور اللہ ہی اپنے امر کو پہنچانے والا ہے۔ میں نے امام سے پوچھا، جس پرندے سے آپ نے گفتگو کی وہ کون ہے اور یہ دوسرے پرندے کیا ہیں؟ فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں اور باقی ملائکہ رحمت ہیں۔ پھر فرمایا، اے پھوپھی جان، اسے اس کی ماں کے پاس واپس لے جاؤ۔ میں نے وہ بچہ واپس پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ امام محمد مہدی ناف بریدہ اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو خود دو زانو بیٹھے اور انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، پھر آپ کو چھینک آئی تو فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی 5 برس کے تھے کہ والد گرامی نے وفات پائی۔ اللہ نے آپ کو چھوٹی عمر میں ولایت و حکمت عطا فرمائی اور منصب امامت پر سرفراز فرما دیا۔ منصب امامت۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ابو محمد امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے ابن رسول اللہ،
آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ کے کندھے پر ایک بچہ 14ویں رات کے چاند جیسا حسین و منور تھا۔ بچے کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم خدا کے ہاں معزز نہ ہوتے تو میں تجھے اپنا یہ بچہ ہرگز نہ دکھاتا۔ اس کا نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے۔ اور پھر فرمایا جب زمین ظلم و جفا سے بھری ہوگی یہ بچہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میں ابو محمد امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ کے بعد صاحب امر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ذرا پردہ اٹھاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو ایک نہایت خوبصورت پاکیزہ اور مطہر بچہ جس کے دائیں رخسار پر تل تھا اور گینسو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے باہر آیا اور امام کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا صاحب امر ہے۔ پھر وہ بچہ آپ کے زانو مبارک سے اٹھا اور وہ بچہ پردے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد امام نے فرمایا اٹھو اور دیکھو کمرے میں کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ جب امام حسن عسکری کا وصال ہوا تو خلیفہ معتمد عباسی نے لوگوں کو بھیجا کہ امام حسن عسکری کا ایک لڑکا ان کے مکان پر ہے، اسے گرفتار کر کے قتل کر دو کہ آل محمد کا خدشہ باقی نہ رہے۔ لوگ گئے، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ امام کا بیٹا سردابی یعنی تہہ خانے میں چلا گیا ہے۔ جب تہہ خانے کے قریب گئے تو تمام سرداب کو پانی سے بھرا پایا اور دیکھا کہ امام محمد المہدی پانی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے آپ کو پکڑنے کی غرض سے پانی پر قدم رکھا تو پانی میں ڈوب گیا۔ لوگ یہ حال دیکھ کر مایوس ہوئے اور واپس آ کر خلیفہ کو ساری کیفیت بتائی گئی۔ خلیفہ نے پھر بہت تاکید کر کے لوگوں کو بھیجا مگر انہیں نہ تہہ خانے کا نشان ملا نہ پانی کا، اور آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ہنوز زندہ موجود ہیں۔ امام احمد اور ابو داؤد اور ابو نعیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں ایک دن کے سوا باقی نہ رہے گا تو حق تعالیٰ اس دن کو اس قدر بڑھا دیں گے کہ اس میں میرے اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص پوری مملکت عرب کا مالک و قابض نہ ہو جائے۔ جامع الاصول میں ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اس کی اولاد سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کا ہم نام ہوگا، جو خلقتاً اگرچہ میرے مشابہ نہ ہوگا تاہم اخلاق میں وہ میرے شبیہ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و ستم سے بھری ہو۔ شیخ الاکبر کا بیان۔ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں امام مہدی کے ذکر میں کہا کہ وہ 360 کاملین میں سے ہوں گے۔ ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب تمام روئے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، پھر یہ خلیفۃ اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بالفرض اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوا تو حق تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ یہ خلیفۃ اللہ جو آل رسول میں سے ہوگا، حضور کا ہم نام ہوگا، وہ لوگوں سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت لے گا، خلقت میں حضور سے مشابہ ہوگا اور اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم تر ہوگا، کیونکہ کوئی شخص پیغمبر اسلام کی طرح نہیں ہو سکتا جن کی شان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ پر عارفین، اہل حقائق، اہل کشف اور اہل شہود بیعت کریں گے، اس کے ممد و معاون ہوں گے، اس کی دعوت کو پھیلائیں گے، اس کے وزیر ہوں گے۔
امور مملکت میں اس کا بوجھ اٹھائیں گے اور ہر معاملے میں اس کی اعانت کریں گے۔ ابن عربی نے مزید فرمایا کہ حق تعالیٰ اس کے لیے ایسی جماعت کو ظاہر فرمائیں گے جو ابھی تک خزانہ غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ اس جماعت کے لوگوں کو کشف کے ذریعے حقائق اور معاملات مخلوق سے مطلع فرمائیں گے۔ اس جماعت کے مشورے سے یہ شخص یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام فیصلے کریں گے۔ اس جماعت کے لوگ حقیقتاً عارف ہوں گے اور اپنے علم عطائی کی برکت سے امام مہدی کا مرتبہ و منزلت معلوم کریں گے کہ یہ خلیفۃ اللہ برحق ہے، جو حیوانات کی زبانوں سے بھی واقف ہوگا اور اس کا عدل و انصاف جن و انس میں بھی جاری و ساری ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ قیامت کا ذکر دنیا کے تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سورۃ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات زلزلے کی صورت میں لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس چیخ کی شدت سے تمام انسان اور جاندار جو بھی اس وقت زندہ ہوں گے مر جائیں گے۔ اس ہولناک دن کی ہولناکیوں کی خبر تمام انبیاء کرام نے دی ہے، جبکہ اللہ کے آخری رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرب قیامت کی چند نشانیاں بتائی ہیں، جن میں خانہ کعبہ کے طواف کا رک جانا شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اور وہ کون سی نشانیاں ہوں گی جن سے اندازہ لگ پائے گا کہ اب قیامت قریب ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا رونما ہوگا، یعنی پہلے حج موقوف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں مل کر سازش کریں گی اور بیت المقدس کو شہید کر دیں گی۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حج موقوف ہونے کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک مسلمانوں پر نہایت مشکل وقت آئے گا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور دنیا بھر کے مسلمان انتہائی مشکل حالات کا شکار ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور اسلامی سکالرز بتاتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ پہلے حج کو روکا جائے گا یا پہلے بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا۔ دور حاضر میں فلسطین پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں۔ یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرب قیامت کا وقت وہ ہوگا جب دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس جیسی عظیم مسجد کی شہادت کے جیسے بڑے اور غمناک واقعے پر بھی خاموش رہیں گے۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہودی بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد اس کی بنیادوں میں سے تابوت سکینہ کو بھی تلاش کریں گے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب یہودی بیت المقدس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے تو وہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے۔ یہ تخت بنیادی طور پر ایک بڑا پتھر ہے جو کہ اس وقت انگلینڈ کے ایک چرچ میں پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسے عام انسانیت پر واضح نہیں کیا جا رہا۔ جب یہ پتھر اس تھرڈ ٹیمپل میں رکھوا دیا جائے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، جو کہ اس ٹیمپل میں آ کر اس پتھر پر بیٹھے گا اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے بعد دجال گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھے گا، جس کا نقشہ یہودیوں نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ سعودی عرب، عراق، شام، لبنان اور مصر کے بیشتر علاقہ جات اسی سلطنت کا حصہ بنائے جائیں گے۔ سعودی عرب کے دو عظیم شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی کو خلیفہ چنیں گے اور پھر حق و باطل کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حق و باطل کا یہ معرکہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی جو کہ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کو موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ کتب میں قرب قیامت کی ایک اور بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا
اور اس دوران سعودی عرب میں صفا نامی پہاڑی پھٹنے سے ایک عجیب الخلق جانور ظاہر ہوگا جس کو قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی پیشانی پر اس عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ تو روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ جانور زمین سے خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک فرحت بخش ہوا چلے گی جو دنیا پر موجود تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی۔ اس موقع پر قرآن پاک اور دین اسلام کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں فحاشی اور عریانیت عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آگ کی آندھی آئے گی جو کہ تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی، جس کے بعد حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہی وہ دن ہوگا جس کا نام قیامت ہے۔ گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے کہ گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمراں بھی شامل رہے تھے۔ ایک یہ ستم بھی ملاحظہ ہو کہ 14 مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کی مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حفظ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹائے جائیں۔ برکت کی جگہ۔ قرآن مجید میں تو یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے۔ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورۃ انبیاء اور سورۃ سبا میں یہ واضح طور پر ہے۔ مرتبہ قطبیت۔ بعض صاحب نظر کامل صوفیاء کا خیال ہے کہ 12ویں امام محمد المہدی ہی مہدی موعود ہیں اور یہ اس وقت رجال الغیب یعنی مردان غیب میں سے ہیں اور قرب قیامت میں آپ ہی کا ظہور ہوگا۔ 10 سال کی عمر شریف میں آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور 30 سال قطبیت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس طرح آپ کی عمر 40 سال ہوئی۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو اسی عمر شریف میں بالکل اسی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی عمر کے ساتھ آسمانوں سے تشریف لائیں گے۔ جس طرح ہزاروں سال گزرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں کوئی تغیر نہ ہوگا اور جس طرح 309 برس گزرنے سے اصحاب کہف کی عمروں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، جس طرح 100 برس گزرنے سے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر وہی رہی، بالکل اسی طرح حضرت امام محمد المہدی پر ہزاروں سال کی غیبت سے کوئی تغیر واقع نہ ہوگا اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ تو امام مہدی مردان غیب میں سے ہیں اور جب منشاء ایزدی ہوگی آپ کا ظہور ہوگا۔
علماء کرام میں سے ایک عالم ہیں جناب فضل حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام مہدی کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا ہے، ان روحانی لوگوں کے لشکر میں جو اس وقت طاغوتی قوتوں کے خلاف امام مہدی کے ممد و معاون ہوں گے۔ فضل حسین قادری صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی امام مہدی سے ملاقات کرتے ہیں۔